عید الاضحیٰ آنے والی ہے اور اب لوگ سوال پوچھنا شروع کر دیں گے کہ بال اور ناخن کاٹنے کا مسئلہ کیا ہے، کب سے کب تک بال اور ناخن نہیں کاٹ سکتے، غلطی سے کاٹ لیے تو کیا کوئی گناہ ہے نا۔ جیسے ہی چاند نظر آئے گا تو یہ سارے سوالات ہم لوگوں کے مائنڈ میں آنا شروع ہو جائیں گے۔ میں نے سوچا کہ چاند نظر آئے اس سے پہلے ہی آپ لوگوں کو ویڈیو بنا کر دے دی جائے تاکہ سارے ڈاؤٹس آپ کے آلریڈی کلیئر ہو جائیں، بلکہ آپ لوگوں کو اور بتاؤ کہ صحیح مسئلہ یہ ہے نا۔ تو یہ سارے سوالات ہیں کہ بال اور ناخن کب سے کب تک نہیں کاٹنا چاہیے اور کن لوگوں کو نہیں کاٹنا چاہیے، کوئی غلطی سے اگر کاٹ لے تو کتنا بڑا گناہ ہے، کیا قربانی ٹھیک ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ تو آپ لوگوں کو میں پہلے تو یہ بتا دوں کہ بال اور ناخن کاٹنے کا جو مسئلہ ہے نا، یہ مستحب ہے۔ مستحب کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ عمل کر لو تو بہت اچھی بات ہے۔ جیسے نفل نماز ہوتی ہے نا، 4 سنت مؤکدہ، پھر 4 فرض، 2 سنت مؤکدہ، 2 نفل، ہے نا۔ تو جیسے نفل ہوتے ہیں کہ پڑھ لو گے تو ثواب ہے، نہیں پڑھو گے تو کوئی گناہ نہیں ہے، ایسے ہی مستحب کو سمجھو آپ کہ مستحب کا مطلب یہ ہے کہ بھائی کر لو تو بہت اچھی بات ہے، نہیں کرو تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ یہ آپ کی عبادت کی خوبصورتی کو مستحب عمل اور بڑھا دیتا ہے۔ جیسے آپ کہیں پروگرام میں جانے کے لیے تیار ہوتے ہو نا، تو آپ پریس کرے ہوئے کپڑے پہنتے ہو، کلف لگے ہوئے پہن لو تو بہت اچھی بات ہے۔ تیار ہونے کے بعد میچنگ ہو تو بھائی اور خوبصورت، اس پر خوشبو کا تڑکا لگ جائے تو بھائی کیا کہنے، ہے نا۔ تو یہ ساری چیزیں آپ کی خوبصورتی کو، آپ کی پرسنالٹی کو زبردست بناتی ہیں۔ ایسی عبادت کو بہت ایکسٹرا لیول پر، بہت زبردست طریقے پر لے جانے کے لیے یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں، جیسے مستحب، تو مستحبات پر بھی عمل کیا جائے تو آپ کی جو عبادت ہے، تو وہ عبادت ہے نا، وہ بہت خوبصورت ہو جاتی ہے۔ تو بال اور ناخن کاٹنے کا جو مسئلہ ہے یہ مستحب ہے، عمل کر لو بھائی تو بہت اچھی بات ہے، نہ عمل کرو تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ جب آپ یہ سمجھ گئے، اب دیکھیے سارے ڈاؤٹس آپ لوگوں کے کلیئر ہو جائیں گے، ہے نا۔ جو لوگ قربانی کا ارادہ رکھتے ہیں ان کے لیے مستحب ہے کہ بال اور ناخن چاند ذی الحجہ کا چاند ہو جانے کے بعد سے وہ نہ کاٹیں۔ پھر ذی الحجہ یعنی عید الاضحیٰ جس مہینے میں ہوتی ہے اس مہینے کا چاند، جیسے ہی چاند نظر آئے گا تو 10 ذی الحجہ کو بقرعید ہوتی ہے، عید الاضحیٰ ہوتی ہے، تو بال اور ناخن چاند دیکھنے کے بعد سے لے کر جیسے ہی چاند ہو گیا اب بال اور ناخن آپ نہ کاٹیں، اور چاند ہو جانے کے بعد سے لے کر اپنی قربانی کرنے تک، چاہے آپ عید والے دن قربانی کرو، باسی کو کرو، تواسی کو کرو، قربانی کرنے تک بال اور ناخن نہ کاٹنا یہ مستحب ہے۔ اب چاند کب ہو رہا ہے تو آپ یہ بھی سمجھ لیں کہ آج 29 ذی القعدہ ہے نا، آج 29 تاریخ ہے، تو اگر آج چاند ہو جاتا ہے تو آپ کو جیسے ہی چاند ہوگا تو آپ کو بال اور ناخن نہیں کاٹنا، اور اگر چاند کل ہوتا ہے تو چاند ہو جانے کے بعد آپ کو پھر عید الاضحیٰ یعنی بقرعید آنے تک، اور بقرعید آنے میں بھی آپ جو لوگ قربانی کرنے جا رہے ہیں ان لوگوں کے قربانی کرنے تک بال اور ناخن نہ کاٹنا یہ مستحب ہے۔ تو بال اور ناخن نہ کاٹنے کا جو یہ مستحب عمل ہے یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو قربانی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ مان لیجیے آپ قربانی کر رہے ہیں اس سال، تو اب آپ کو بال اور ناخن نہ کاٹنا ہی مستحب ہے۔ اچھا، کوئی اس مستحب عمل پر وہ شخص عمل کر لے جو قربانی نہیں کر رہا ہے تو اس کو بھی ثواب مل جائے گا۔ تو یہ ایک مستحب عمل ہے۔ مستحب عمل کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ کر لو تو ثواب ہے، نہیں کرو تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو اب مان لیجیے غلطی سے یا جان بوجھ کر آپ نے بال اور ناخن کاٹ لیے تو یہ کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، نہ یہ کوئی ناجائز ہے، نہ یہ کوئی حرام ہے، نہ اس سے آپ کے قربانی کے صحیح غلط ہونے کا تعلق ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اور رہی بات شیونگ کی، تو بھائی شیونگ تو ویسے ہی نہیں کرانا چاہیے۔ اسلام میں داڑھی رکھنا واجب ہے، داڑھی ہونا چاہیے۔ داڑھی رکھنا یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، صحابہ اکرام کی داڑھی تھی، تو شیونگ کرانا تو ویسے ہی 12 مہینوں، ہے نا، 7 دن، ہے نا، 24 گھنٹے، یہ تو جب آپ کراؤ گناہ کی بات ہے۔ تو بال اور ناخن کاٹنے کا جو مسئلہ ہے یہ مستحب ہے ان لوگوں کے لیے جو قربانی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، چاند ہو جانے کے بعد سے لے کے قربانی کرنے تک، اور اگر کوئی غلطی سے کاٹ لے تو اس میں کوئی گناہ کی بات نہیں ہے۔ اور میں نے آپ کو بتا دیا کہ اگر آج چاند ہو جاتا ہے تو آج سے، ورنہ کل ہوتا ہے تو پھر کل سے لے کے جب تک آپ قربانی نہیں کر لیتے۔ دعاؤں کی گزارش ہے اس کلپ کو شیئر کریں، اور آپ کے کیا ڈاؤٹس ہیں کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔